نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کا آج کل کا جو برننگ ایشو چل رہا ہے کہ حکومت نے ایک جماعت پر پابندی لگا دی ہے۔ اس سے پہلے بھی مختلف جماعتوں پر پابندیاں لگتی رہی ہیں۔ پابندیاں کیوں لگتی رہی ہیں؟ کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان کے پاس دولت آ جائے، شہرت آ جائے، پیسہ آ جائے اور فالوئنگ شپ آ جائے، فالوور بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ اور ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس لیے شہرت پسند نہیں کرتے کہ در شہرت آفت است۔ ایک دفعہ میرے والد محترم قبلہ پیر و مرشد حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے کوئی 40-50 سال پہلے ٹرین میں کراچی جا رہے تھے ملتان سے۔ راستے میں کسی سیاسی پارٹی کے، اس وقت کی سیاسی پارٹی کے کوئی صاحب، کوئی جنرل سیکرٹری، کوئی اس لیول کے تشریف فرما تھے۔ سلیپر ہوتے تھے اس وقت، اس دور میں تو سلیپر میں آپ تشریف لے کے جایا کرتے تھے۔ تو مریدین ساتھ تھے، تو ان صاحب نے پوچھا کہ یہ کسی مرید سے کہ یہ حضرت صاحب کون ہے؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ ماشاء اللہ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پرسنالٹی اتنی شاندار تھی، اتنی عظیم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم اور جسم دونوں میں نوازا تھا۔ تو وہ جو بھی دیکھتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا تھا۔ تو جب آپ کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ دوست سے کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ پیر صاحب ہیں اور کراچی کے دورے پر تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ تو ان صاحب نے آپ سے مخاطب ہو کر سلام دعا کی۔ لیک سلیک کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی ہے اور آپ کراچی مریدوں کے پاس تشریف لے کے جا رہے ہیں تبلیغی دورے پہ، تو بس سادگی سے، بالکل نہ کوئی اشتہار، نہ اس طرح کی کوئی چیزیں۔ اس دور میں اخباروں میں آتا تھا یا دیواروں پہ اشتہار یا اس طرح کے جو بھی، تو آپ نے کبھی بھی اشتہار نہیں لگوایا، نہ ہی کبھی کسی قسم کی پبلسٹی کی اپنے کسی پروگرام کے حوالے سے، نہ ہی۔ اور میں اس فقیر کی، اللہ کے فقیر تھے وہ اور ولی تھے، اللہ کے سچے ولی تھے۔ بڑا زبردست علمی اور دانشورانہ جواب دیا آپ نے اس کو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں کراچی، تو آپ کی کوئی اشتہار وغیرہ یا کوئی اس طرح کا کوئی اخبار میں کسی چیز کی کوئی خبر چھپائی ہے آپ نے؟ یہ چھپی ہے نہیں چھپی ہے، جو بھی اس طرح کی بات کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ تو میں بازاری ہوں کہ بازاروں میں کوئی ڈھنڈورا پٹواتا رہوں، نہ میں اشتہاری ہوں کہ اشتہار لگواؤں، اور نہ میں اخباری ہوں کہ اخباروں میں میری کوئی خبر لگے۔ تو کیسا خوبصورت انداز، کتنا خوبصورت علمی انداز سے آپ نے ان کو اپنی عاجزی اور انکساری کا بھی بتا دیا، اور ان چیزوں کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، جو نقصانات ہیں، جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو ان چیزوں کے۔ اور اکثر آپ فرمایا کرتے تھے جب ہم ان سے عرض کرتے تھے کہ آپ بالکل سادگی سے جاتے ہیں آتے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے آپ کا، کوئی حلقہ احباب ہو جو استقبال کے لیے آئیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی علمی اور اللہ کے ولی تشریف لے کے آ رہے ہیں، شخصیت ہیں جو، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ در شہرت آفت است، کہ جب شہرت آ جاتی ہے نا انسان، تو وہ انسان کے لیے آفت بن جاتی ہے۔ تو یہی حال ہمارے حضرات کا، جس بھی انسانی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ یہی مٹی کا پتلا ہے نا، تو اس کی تخلیق جو اسی فطرت پہ ہوئی ہے، اسی فطرت پہ جب انسان، یہ تو ہے اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں جو فالوورشپ کی نہ تو انہیں طمع ہے، نہ طلب ہے، نہ چاہت ہے، اور نہ کوئی ان کا مقصد ہے کہ میری شہرت ہو جائے، میں مشہور ہو جاؤں،
میرے لوگ گرویدہ ہو جائیں، ان کا مقصد تو یہ ہے کہ للہیت، کہ اپنے اندر ان کا اندر صاف پاک ہو جائے، ان کے اندر للہیت آ جائے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے۔ تو جب اس میں آ جاتی ہے، خواہ وہ کسی مسئلہ بیان کرتے ہوئے آ جائے، کسی عالم کے درجے پہ آ جائے، کہ وہ عالم اپنی رائے کو سب پر مسلط کرنا شروع کر دے، اپنی پسند اور ناپسند کو سب پر مسلط کرنا شروع کر دے، تو یہ عالم کی شان نہیں ہے۔ یہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کو، اپنے رجحان کو، اپنے طبعی علمی فقہی رجحان کو دوسروں پر مسلط کرنا شروع کر دے، اور لوگوں کو کہے کہ تم میری رائے کے ساتھ متفق ہو جاؤ، ورنہ شاید اسی طرح کوئی متصوف جو ہے وہ اپنے خیالات و نظریات کو حتمی سمجھ لیتا ہے اور اس کو سب پر لاگو کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، یا اس کو تو یہ تمہید باندھنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ علماء کو برا لگ رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا، کہ بھئی حکومت اگر اس چیز کی ذمہ داری لے رہی ہے اور 25,000 روپے ابتدائی طور پر تنخواہ دے رہی ہے، وہ شخص جس کی 5-10,000 12,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے، اگر اس کو 25,000 حکومت کی طرف سے مل جائے گا تو چلو کچھ اور بھی، جیسے کہ حضرات کو کسی حد تک تو ان کو آسائش ملے گی، کسی حد تک تو ان کو تسکین ملے گی کہ چلو کچھ نہ کچھ تو ملنا شروع ہو گیا۔ مساجد میں تو اتنا وہ نہیں ہے، اور پھر حکومت، اب مسئلہ کیا ہے، تکلیف کیا ہے، یا پرابلم کیا ہے، یا کیونکہ اس سے پھر وہ ایک سسٹم میں آ جائیں گے۔ میں جیسے پہلے بھی کل بھی گزارش کی تھی کہ مقصد یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری، یہ جو جتھوں کا اور گروہوں کا اور فرقوں کا اور چند مکاتب فکر کا جو بن گیا ہے نا تصور، اب میں تاریخ میں جاؤں گا تو جانا بھی چاہیے تاکہ جو نوجوان نسل ہے اس کو پتہ چلے کہ ہماری تاریخ میں، گزشتہ تاریخ میں، پچھلے 40-50 سالوں میں کیا کیا ہوتا رہا ہے، کس طرح ہوتا رہا ہے، اور کون کون سی جماعتیں کس کس لیول پر جاتی رہی ہیں، اور اپنے آپ کو خدائی فوجدار قرار دے کر اور بس لوگوں پر اپنی مرضی مسلط کرنے۔ تو یہ جو شہرت ہے، یا دولت ہے، یا جتنا بھی یہ لوگوں کا آپ کے پیچھے لگ جانا ہے، تو یہ سارا کر دیں۔ اب وہ اس لیے کہ اب ہم اپنے فرقہ واریت والی باتیں نہیں کر پائیں گے، ہم لوگوں کے جذبات کو بھڑکا نہیں پائیں گے، ہمیں ہمارا جو ہوگا، مانیٹر ہو رہا ہوگا ہمارا خطاب، تو ہم جو ہے وہ اپنی جو شعلہ بیانی سے، جس سے ہم نے کوئی کمائی کا ذریعہ بنایا ہے، یا جس سے ہم نے کوئی لوگوں میں نفرت اور تعصب اور فرقہ وارانہ تعصب پیدا کرنے کے لیے جو ہم نے ان کو باتیں سنانی ہوتی ہیں، وہ کہاں جائیں گی، وہ کیسے ہم مطلب کر پائیں گے، کیونکہ پھر ہم تو گورنمنٹ کے ملازم ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس میں ملازمت والی بات نہیں، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، اسلامی ریاست کا تقاضا ہی یہ ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں کہ اسلام دین کا نظام غالب آ جائے، تو اب دین کا نظام کون سا غالب آ جائے؟ کوئی کسی فرقے کا ہے تو وہ کہے گا کہ میرا مکتبہ فکر کا نظام آ جائے، دوسرا کہے گا میرا مکتبہ فکر آ جائے، تیسرا کہے گا میرا آ جائے۔ تو کس طرح یہ ساروں کو کے اوپر ایک ہی مکتبہ فکر کا نظام مسلط کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم اس فرقہ بندی سے، اس مکاتب فکر کی جو آپس میں چل رہی ہے ٹسل، اس سے ہٹ کر صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطمع نظر رکھ کر کہ ہم نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی روشنی میں چلنا ہے، تو پھر وہ ایک مسئلہ ہی نہیں بنتا، ہمیں پھر یہ تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ بھئی جب بات ہی اللہ رسول کی کرنی ہے، میں تو بیچ میں ہوں ہی نہیں، میں تو ہوں ہی نہیں۔ پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، اس کا آئین اور قانون جو ہے وہ اس میں کوئی غیر اسلامی شامل نہیں ہوگی، کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا، ایسا آئین نہیں بنے گا، امینڈمنٹ اس میں نہیں ہوگی جس میں پاکستان کے اندر کوئی اسلام کی تعلیمات کے، بنیادی تعلیمات کے خلاف کوئی بات ہو۔
باقی جو اجتہادی معاملات ہیں، جو فروعی معاملات ہیں، جو حالات و واقعات کی نظر میں کی روشنی میں انتظامی سطح پر کرنے والے کام ہیں، تو ان کے اندر تو ہمیشہ سے اجتہاد کی گنجائش ہمیشہ سے رہی اور ہمیشہ رہے گی. تو وہ تو انتظامی معاملات ہیں، اس میں تو کسی کو کوئی اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں. بات یہ ہے کہ بنیاد عقائد اور نظریات اور ایمانیات اور اعمال اور جو اس میں کوئی نہیں ہے. تو یہ تو خوشائند بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت کو چلو دیر آئے درست آئے کہ یہ احساس تو ہوا. چاہے اس کے پیچھے جو بھی ہے کہ کبھی کوئی جتھا، کبھی کوئی جتھا، کبھی کوئی جتھا، جتھے جو ہے یہ کوئی بات ہے کرنے والی. ایک نظام ہوتا ہے، یہ جتھا بندی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے اسلام میں. اور یہ وہی مینٹیلٹی بن جاتی ہے کہ جس میں آپ کے پیچھے کچھ لوگ ہیں اور آپ بس ان کو ان کے سر پہ کہ میرے پیچھے اتنے لوگ، میرے پیچھے اتنے لوگ ہیں. اب میں ایک فرقے کا ہوں تو اب میری بات نہیں کر پاؤں گا تو میں تو 25,000 روپے لے رہا ہوں. بات 25,000 لینی، یہ مساجد کو ہونا ہی حکومت کے تابع چاہیے. حکومت کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ تمام مکاتب فکر، اول تو مکتب فکر کا کیا بات کیا ہے؟ بات تو یہ ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے، قرآن سنت اللہ اس کے رسول. تو اس کے مطابق چلو بس بات ختم. اس میں تم تو ہو ہی نہیں کہ میں یہ ہے تو میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ نظریہ ہے، میرا یہ تصور ہے، میں یہ بہتر سمجھتا ہوں. ہمارے بزرگ، بھائی سب کے بزرگ ہیں. جو بھی اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہے وہ میرا تیرا نہیں ہوتا، وہ سب کا ہے. جو خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جنہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، وہ سب کے لیے قابل احترام، وہ سب کے لیے قابل عزت ہیں. سب کو ان کی دین کی جو مسائی ہیں ان کو ان کی تعریف کرنی چاہیے، ان کی ادا کرنی چاہیے، ان کی یہ طریقے ان کو عزت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. جب ہم میرا تیرا کریں گے، یہ ہمارے بزرگ، وہ تمہارے بزرگ ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ ان کے بزرگ ہیں، ان کے بزرگ ہیں، کمال کی بات ہے. یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ نیک بندے جو ہیں، من لم یوقر کبیرنا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. اب اس میں یہ تو نہیں کہا اس فرقے کا ہوگا تو اس فرقے کا، تو اس فرقے کا تو اس فرقے کا، جو اس فرقے کا بزرگ ہے تو اس کا بزرگ ہے، اس فرقے کا بزرگ ہے تو اس کا بزرگ ہے. کیا بات. ابھی اس کو بات کو انشاءاللہ ہم مزید کھول کے کریں گے کہ اس بات کو کہاں کہاں تک لوگ کس طرح مس یوز کر رہے ہیں، ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بہت بڑی زیادتی ہے. خوشائن بات ہے جو لوگوں سے جس طرح بھی کمیٹیاں جس طرح بلیک میل کرتی ہیں علماء کو، وہ اپنی جگہ پہ ایک کہانی ہے. علماء کے لیے اگر معیار رکھا ہے کہ اس کی ایک خاص تعلیم ہو صاحب، یہ تو یقینی بات ہے. اگر آپ کسی بھی نوکری کے لیے، دنیاوی کام کے لیے کوئی نہ کوئی بیسک کوالیفیکیشن رکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہونی چاہیے کہ ایک عالم دین جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، میں مصلی رسول پہ کھڑا ہو رہا ہوں، تو اس کی بھی تو کوئی تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے. اس کے کردار، اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کے جو بھی ہے، اس کا بھی تو کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے نا. اس کو کرائٹیریا ہونا چاہیے، اس کو دیکھ کر سوچ کر پرکھ کر رکھنا چاہیے. اور رکھنے کے لیے پھر جب وہ ہوتی ہے کمیٹی کے حساب سے، اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ان میں وہ دین کا وہ علم و شعور نہیں ہوتا، دین کی تعلیمات کا وہ علم نہیں ہوتا جو بظاہر ایک عالم کا سمجھا جاتا ہے. تو پھر عالم کو یہ تکلیف ہوتی ہے اور صاحبزر، اور بظاہر یہ ہے بھی کہ کوئی ایک غیر عالم ایک عالم کا انٹرویو کرتا ہے، ایک غیر عالم جو ہے وہ عالم کو چیک کرتا ہے کہ آپ کس لیول. تو یہ ان باتوں میں بھی معاملات اور اختلافات ہوتے ہیں. اچھی بات ہے اگر ہم معاشرے میں امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، پیار اور محبت چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا دین چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا دین چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا دین چاہتے ہیں، لوگوں کا مختلف خیالات و نظریات کا دین نہیں، تو پھر تو یہ بہت اچھا اقدام ہے.
اور اگر اپنی اپنی ہر ایک نے 1.5 کی مسجد بنا کر اور اپنی فالوورشپ کو ہی امپوز کرنا ہے دوسرے لوگوں پر، تو پھر تو وہ اتنے عرصے سے چل ہی رہا تھا وہ سارا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔